سلیمان علیہ السلام پہ بڑے انعام اور کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پہ بڑی رحمت مہربانیاں، اس لیے فرمایا اعلموا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد کی اہل والوں، مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اے آل داؤد، اللہ کا شکر ادا کرو گا، وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑی ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے رحمت فرمائی، حکمرانی عطا کی، بادشاہی عطا کی، اور بادشاہیاں، وزارتیں یہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اسی نے کہا تو شام کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شام کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گدانے اور بڑھانے میں۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھی قدر کر دے، میرے مولا تیری مرضی جیسے چاہے جدھر کر دے۔ بادشاہیاں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کو تاج و تخت کا مالک بنا دیتا ہے، کسی کو تخت پہ لٹا دیتا ہے، سیادتی کرنی چاہیے، یہ رب کے اختیار میں ہے۔ رب بادشاہیاں عطا کرنے والا ہے، رب وزارتیں عطا کرنے والا ہے، رب قوتیں عطا کرنے والا ہے، رب طاقتیں عطا کرنے والا ہے، اس کا اختیار۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی ایسی عطا کی کہ آج تک ایسی بادشاہی کسی کو نہیں عطا کی۔ کیسی تھی سننا، فرمایا وَلَا سُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں ہوا کو مسخر کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، غدوها شہر ورواحها شہر، فرمایا دن کا سفر، دن بھر کا سفر اتنا طے کرتے تھے کہ عام آدمی ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ گویا ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ شہر، اور شام کا سفر، رات کا سفر ایک مہینے کی مسافت میں طے کرتے۔ ایک دن اور رات کا سفر جو تھا 2 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ ایک رات دن میں کتنا فاصلہ طے کرتے تھے کہ عام آدمی 2 مہینوں میں وہ سفر طے کرتا تھا۔ اور تیسرا انعام وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، فرمایا اللہ کریم نے کہ میں نے ان کے لیے بہایا تھا تانبے کا چشمہ بہایا تھا، تانبے کا، جس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں،
چشمہ باہر تھا، اور جب اسے کسی برتن میں ڈالتے وہ جم جاتا تھا، کسی شکل میں ڈالتے وہ جم جاتا تھا۔ اس سے تلواریں بنتی تھی، لوہے کے اوزار بنتے تھے، تانبے سے مضبوط ہوتی تھی وہ تانبا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ بھی انعام تھا کہ جنوں میں سے ان کے کام کیا کرتے تھے ان کے سامنے، ہوا کو مسخر کیا تھا، تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا، اور جنوں کو مسخر کیا تھا۔ اللہ کس کی طاقت سے؟ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، ان جنات میں سے اگر کوئی نافرمانی کرتا، کسی کام کی حکم عدولی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم انہیں دکھاتے آگ کا عذاب۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جنات اگر بات کو نہیں مانتے، ستشک ہے وہ مخلوق ہے، سخت مخلوق ہے جنات، بعض اوقات کام کرتے کرتے وہ تنگ آ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا، فرشتہ مقرر تھا جس کے ہاتھ میں آگ کی لگام، آگ کا دھرا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اگر یہ جنات حکم عدولی کرتا تو وہ آگ کا عصا دھرا اس میں برسایا کرتا تھا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اگر دنیا کے اندر نافرمانی کی تو آخرت کے میدان میں اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت۔ اور پھر یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور وہ جنات ان کے لیے ان کے کام کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، جیسا جیسا وہ چاہتے تھے، جنات ایسے کام کیا کرتے تھے۔ من محاریب، ایک معنی یہ ہے محاریب محراب سے ہے، محراب کو بھی محاریب جمع ہے، یعنی عبادت گاہیں بناتے تھے۔ دوسرا معنی قلعے بناتے، تیسرا معنی بڑی بڑی مساجد بنایا کرتے تھے، بیت المقدس بنا۔ اور پھر فرمایا تماثیل، مجسمے بنایا کرتے، بت بنایا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بت تو ناجائز ہے، بت بنانا، شکلیں بنانا، تصویر بنانا، تو ایک معنی یہ ہے اس شریعت میں جائز تھا، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے وَتَمَاثِيلَ، یعنی شکلیں ایک جاندار کی شکلیں ہوتی ہیں کہ شیر کی شکل بنا دی، لوگ بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور شیر کی وہ تصویر بناتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، یا پرندے کی شکل بنا دی، وہ باز کی شکل بنا دی، یا اس سے مراد سندریاں پھل پھوٹے اس کی تصویریں بنا لی۔ باہر اس وقت بڑے بڑے محلات میں آج بھی تصویریں موجود ہیں، یہ بناتے تھے زیب و زینت کے لیے،
اور فرمایا وجفان کل جواب، بڑے بڑے تھال بنایا کرتے تھے، تھال بنایا کرتے تھے، ایسے تھال کل جواب جیسے بڑے بڑے چشمے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال، لوہے کے تھال بنا دیتا۔ اور پھر فرمایا وَالْقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی دیگیں۔ اب جنات جو کام کریں گے وہ چھوٹی چیز تھوڑی بنائیں گے، اپنے طاقت کے مطابق بڑی چیز بنائیں گے، بڑی بڑی دیگیں۔ اور وہ ایسی دیگیں تھی کہ جمی ہوئی تھی، کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا، اتنی بھاری۔ فرمایا اعلموا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ ساری نعمتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا اے آل داؤد، سلیمان علیہ السلام، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور تھوڑے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں، وہ تھوڑے۔ اب یہ انعام تھا کہ جنات بھی مسخر ہیں، پرندے بھی مسخر ہیں، اور انسان بھی مسخر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملک عطا فرمایا، بادشاہی عطا فرمائی، علم نبوت عطا فرمایا، وسلیمان علما، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، علم نبوت اور بادشاہی عطا فرمائی۔ اور وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور دونوں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب نے ہمیں فضیلت دی، عظمت دی، شان دی، مرتبہ عطا فرمایا، مومن بندوں میں سے ہمیں بھی خاص انعام عطا فرمایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے حضرت سلیمان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وارث باقی اولاد بھی ہوتی ہے، صرف سلیمان علیہ السلام کو کیوں بنا دیا؟ حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، بعض نے زیادہ بھی ذکر کیا ہے، کم بھی ذکر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور صرف خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کی وارث ہوتا۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ وراثت، یہ مال کی وراثت نہیں تھی، علم کی وراثت تھی۔ یہ نہیں کہ مال چھوڑ کر گئے تھے داؤد علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام دنیا کا جو سامان چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں صدقہ ہوا کرتا ہے، ان کی اصل وراثت جو ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر کھڑے ہو کر آواز لگاتی ہیں اور مدینہ والوں تم یہاں پہ بیٹھے ہو، وہاں پہ مسجد نبی کے اندر نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب وہ محبت کرنے والے وہاں پہ صحابہ کرام آ کر دیکھا مسجد نبی کے اندر قرآن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم جاری تھا، قرآن پڑھنا پڑھایا جا رہا۔ واپس گئے حضرت
مزاق نے تو مزاق کیوں نہیں کیا؟ کہاں تو کہتی ہیں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبی کے اندر، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. کہا کیا کر رہے تھے وہاں صاحب؟ کہا جی وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، پڑھنا پڑھانا ہو رہا تھا. فرمایا اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث یہ ہے پڑھنا پڑھانا. یہ دین جو ہے یہ اللہ کے نبی کی میراث تھا. تو انبیاء مال چھوڑ کر نہیں جاتے، علم چھوڑ کر جاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث علمی وراثت، یعنی کوئی بھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی نہیں بنایا گیا، حضرت سلیمان اللہ کے نبی بن گئے. اور فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، ایسا علم عطا کیا ہے کہ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھلائی ہے. پرندے چوں چوں کرتی ہیں اور کوا کائے کائے کرتا ہے، لوگوں کو ازرف آواز لگتی ہے. اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. اور فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا فرمایا، ہم نے کہیں کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یہاں سلیمان علیہ السلام کا اپنا کمال تھا. فرمایا نہیں نہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ملک چلانے کے لیے بادشاہ چلانے کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی. وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، فرمایا یہ خاص اللہ کا خاص فضل ہے، واضح فضل ہے. اللہ کا فضل آتا من فضل ربی، یہ اللہ کا جو ہے کمال ہے، اس لیے شکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے. اب کمال دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا بھی مسخر ہے، جنات بھی مسخر ہے، انسان بھی مسخر ہے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. سلیمان علیہ السلام کے لیے سارے لشکر کو جمع کیا گیا. جب اس کا تخت آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، جنات بھی ساتھ ہے، انسان بھی ساتھ ہے، اور اوپر سے پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا. ایسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور کتنی شان کتنی عظمت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اڑتے جا رہے ہیں. یہ خاص فضل کا اللہ تھا. اور پھر فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ اڑتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی بستی کے اندر پہنچ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے جا رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چمٹیاں، اب چمٹیاں دیکھیں کیسی چمٹی ہے، اپنی ساری چمٹیوں کو آواز دے کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے اے چمٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی ملوں میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
نہ چلے، تمہاری چیل کی آواز بھی نہ پہنچے۔ اب یہ آواز چمٹی تھی اپنے قوم والوں کے لیے کتنی خیر خواہ تھی، باقی فکر نہیں، اپنے چلنے چگنے کا فائدہ کیا وہ فکر نہیں ہے، اپنی قوم کی فکر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آواز دیتی ہے خیر خواہ ہونا چاہیے، ملک کا حکمران کو خیر خواہ ہونا چاہیے اپنی عوام کو، کوئی خود تو راحتوں میں ہو، کچھ سکون میں ہو، اور عوام پس رہی ہو، ذلیل ہو رہی ہو، رسوا ہو رہی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں ایک چیونٹی کی آواز اللہ نے پہنچائی، یہ کرم بھی، یہ فضل بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چمٹی کی خیر خواہی دیکھی، اپنی عوام سے محبت دیکھی کہ کتنی خیر خواہ ہے، یہ چمٹی چھوٹی سی، ہنس پڑے، مسکرا دیے، پتہ چل گیا کہ اصل لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو عوام کا خیر خواہ ہو۔ لوگ جنازوں میں آج لیڈروں کو دیکھتے ہیں، اس دن ایک جنازے میں ہم شریک تھے، مختلف منسٹر لوگ آ رہے، میرے دوست سے کہا لگتا ہے الیکشن نزدیک ہے، کیونکہ یہ لوگ آتے ہی اس وقت ہیں، غریب کی خیر خواہی کرتے ہی اس وقت ہیں جب الیکشن نزدیک ہوتا ہے، الیکشن میں ختم ہو گئی، پھر غریب کی کوئی پرواہ نہیں، ڈیروں کے چکر لگائے، گھروں کے چکر لگائے، منسٹر ملنے کے لیے تیار نہیں، تمہاری غمی و خوشی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ لیڈر کو تو صبح شام اپنی عوام کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، دل کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا، غرور پیدا نہیں ہوا۔ آج کے دور میں ہوتے تو لوگوں میں عقل آ جاتی ہے، چار آدمی مجھے سلام کرنے والے ہیں، اتنے میرے ووٹ پڑے ہیں، اتنے میرے جلسے میں شریک ہو رہے، تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتی ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت پہ شکر ادا کروں گا کہ ایک چھوٹی سی چمٹی کی آواز بھی تو نے میرے کانوں میں پہنچائی۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو انعام میرے والدین پہ تو نے کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ کیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ ہے اللہ کے نبی، تو یہاں مفسرین نے فرمایا نیک عمل سے مراد انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں سے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کسی غریب کی دل آزاری ہو جائے، اسے دکھ پہنچے، اسے انسان کا ترازو کامنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر تو مقابلہ بازی ہے، ایک دوسرے کو حکمران بنتا ہے، بس دوسرے کے ساتھ مقابلے میں شروع ہو جاتا ہے، انتقام کچھ لینا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سیٹ اللہ نے دی ہے، اس عوام کا بھی سوچو بھائی، یہ غریب غربا ووٹ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ کوئی خیر خواہ لوگ آئیں، کوئی نیکوکار لوگ آئیں۔ فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سائے میں، خاص رحمت کے سائے میں نیکوکار لوگوں کے اندر مجھے شامل فرما۔ یہ انعام تھا،
ایک چمٹی بول پڑی، اس کی آواز اللہ نے حضرت سلیمان کے کانوں میں پہنچائی۔ یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، یہ مہربانی، یہ انعام۔ آپ کی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، جوانی بھی نعمت، صحت بھی نعمت، مال بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، دنیا کی نعمتیں اللہ کریم نے تمہارے لیے پھیلائی ہوئی ہیں۔ سانس لیتے ہو، امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہو، یہ نعمت۔ رشتہ داروں کی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ کتنا شکر ہم نے ادا کیا، صبح سے لے کر شام تک دنیا داری میں تو لگا رہا، دین داری کو ہم بلا دیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر مزید انعام ذکر کیے جائیں گے، اور رب سے دعا ہے یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہو رہا ہے۔